اهدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا اس سے پہلے جو سنڈے کو لیکچر ہوا تھا اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ انشاءاللہ اپن ایک چھوٹا سا کورس پڑھیں گے، ہے نا، 40 دن کا وہ کورس ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم اس کو سنڈے میں کورس انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اور اس کے اندر کتنی چیزیں ہوئیں گی بتائے تھے ہم لوگوں نے، کتنی چیزیں ہوگی وہ کورس کے اندر؟ 5 چیزیں ہوں گی، 5 چیز۔ ایک کیا؟ ایک قرآن کی آیت سیکھیں گے، ایک حدیث سیکھیں گے، ایک سنت سیکھیں گے، ایک عقیدہ سیکھیں گے، اور ایک دعا سیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ 5 چیز یاد رکھیں۔ اچھا، اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایک چیز پڑھے تھے، یہاں پہ لکھ کر آپ کو سمجھائی گئی تھی کہ علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری چیزیں دی ہے، اس سے آدمی علم حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے سینسری آرگنز جس کو کہتے ہیں نا، کہ جس کے ذریعے آدمی علم حاصل کرتا ہے، وہ کتنی تھی؟ 5 چیزیں، 5۔ ایک کیا؟ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، اور منہ کے ذریعے کیسا زبان ہے، اور 5ویں چیز کیا ہے؟ ہاتھ ہے، کہ اگر آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کے ذریعے اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ دروازہ ہے، یہ کھڑکی ہے نا، اور سونگھتا ہے تو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذریعے بھی علم حاصل کا ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز اچھی ہے یا سڑ گئی ہے نا۔ کان کے ذریعے بھی، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات ایسی ہے، یہ بات ایسی ہے، تو کان کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ اور 5ویں چیز، چکھ کر بھی کوئی چیز دکھ رہی تو اچھی ہے، لیکن چکھنے کے بعد پتہ چلتی ہے کہ بھئی کڑوی ہے، پھیکی ہے، اور نمک زیادہ ہے، نیمبو زیادہ ہے، وہ پتہ چلتا ہے۔ اور 5ویں چیز جو ہے ہاتھ، کہ اگر آدمی کے کان آنکھ نہ ہو تو وہ ہاتھ کے ذریعے بھی پتہ کر سکتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، سخت ہے، یہ چیز نرم ہے نا۔ یہ ہم نے پڑھے۔ اب اس کے بعد جو علم حاصل کرنے کی ایک اور چیز ہے جو اس سب کے علاوہ ہے، اس سب کے علاوہ ہے، وہ کیا ہے؟ عقل، عقل، دماغ۔ دیکھو نا، اگر ہم کسی پاگل آدمی کو دیکھیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اگر ہم کسی پاگل آدمی کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے نا، ناک بھی ہے، زبان بھی ہے، ہاتھ ہم سے زیادہ مضبوط ہاتھ ہے اس کا، لیکن بیچارے کا دماغ نہیں ہے۔ تو وہ پاگل آدمی بیچارہ جو، یعنی جو ایکسٹریم لیول کا پاگل ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، وہ بیچارہ کوئی بھی چیز جو رہتی ہے بس وہ ہر چیز کو کیا کرتا ہے، بری طریقے سے پیش آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی عقل صحیح نہیں۔ عقل کے ذریعے بھی کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل ہوتا ہے۔ اور عقل کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے نا، وہ ان ساری چیزوں کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس سے تھوڑا اوپر کا ہوتا ہے، جو عقل کے ذریعے علم حاصل آدمی کرتا ہے۔ اچھا، اب عقل کے ذریعے کیسا علم حاصل کرتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی یہ 5 چیزیں بتائی میں نے، سینسری آرگن، کہ اس کے ذریعے علم حاصل کیا یار۔ تو اب یہ 5 چیزیں آپ کی کہاں سیو ہوئی، کہاں محفوظ ہوئی؟ عقل میں، اسی کو عقل کہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں جو ایک چیز دی ہے وہ اس کی بھی اوپر کی چیز ہے جس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے وحی۔ وحی، یہ وحی جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ہر ایک کے پاس نہیں آتی، یہ والی چیز جو ہے یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ وحی کے ذریعے علم دیتے۔ اب یہ وحی جو ہے ہمارے اندر، یعنی ہم جس اسلام کو فالو کرتے ہیں اس کے اندر کس کے اوپر یہ وحی آتی تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا آتی تھی؟ وحی آتی تھی۔ اب سب سے پہلے تو یہ نا ہم سمجھے کہ وحی کس کو کہتے ہیں۔ وحی کہتے ہیں، وحی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ چپکے سے کسی بات کو بتلانا۔ وحی کا لغوی معنی، اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ دیکھو ہم لوگ ہے نا، اصل میں دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہم لوگ جیسے اسکول میں جاتے ہیں، ہے نا، اسکول میں جاتے جب ہم لوگ 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں میں جب جا کے جو چیز پڑھتے ہیں اس کا ہم نے کیا
حاصل کیا رہتا ہے، بیس حاصل کیا رہتا ہے. اس کا بیس کیا ہے؟ گرامر ہو گیا ہے نا. انگلش میں ہم لوگ پڑھتے تھے، انگلش گرامر ہم کو آتا ہے، انگلش الفابیٹس آتے ہیں، تو اس کے بعد وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ ایزی لگنے لگتی ہے. لیکن آج ہماری ایک کمزوری ہے کہ ہم یعنی جو ہم ہیں مسلمان، ہم کو ہماری بیس جو ہے بالکل نہیں آتی. یہ چیز ہم کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. کتنے لوگ ہیں یہاں بھی اور اپنے اطراف میں بھی ہم دیکھیں گے، اس کو ہماری جو اپنی لینگویج ہے وہ نہیں آتی. فی الحال ہندوستان کے اندر ہماری لینگویج کیا ہے؟ اردو ہے. اور ویسے تو اس سے اوپر مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے یعنی جو مسلمانوں کو دستور دیا وہ کون سی زبان میں دیا؟ عربی میں دیا. لیکن ہم دیکھیں، ہم دونوں مسلمانوں کی 80% میں کہوں گا آبادی اور 80% لوگ جو ہے ان دونوں چیزوں سے کیا ہے؟ بالکل نہیں واقف نہیں. اصل میں یہ چیز جو ہم لوگ نہیں آتی ہے نا، جب بیس ہی ہم لوگ کو نہیں آتی نا، آدمی گھبراتا ہے اس کو سیکھنے سے، ہے کہ نہیں؟ ابھی میں سیدھا آپ کو دے دوں قرآن، یہاں پہ کھڑے رہ کے بھائی اس کا ترجمہ لکھ دو قرآن کا، کیسا ہوگا؟ ارے بھائی یار کیا دے دیا تم نے، ہے کہ نہیں؟ مشکل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم کو اس کی بیس ہی نہیں آتی. لیکن اگر آدمی کو اس کی بیس آتی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کم از کم اس کو اتنا تو کانفیڈنسلی بولے گا کہ بھائی میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں. آگے سمجھانا کام بول میں نے اتنا ایکسٹریم لیول تک اس کو پڑھا نہیں. تو آج ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم نے بیس نہیں سیکھے. تو سب سے پہلے ہم لوگ نیت کریں کہ ہم بیس سیکھیں گے. ابھی دیکھو میں نے وحی لکھا تو کتنے لوگوں کے شاید بہت ٹائم بعد یہ لفظ سنے رہیں گے، یا بہت ایسے رہیں گے جس نے آج ہی سنا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ لفظ وحی، حالانکہ اس کو ہم کو پتہ ہونا چاہیے. ہم لوگ انگلش کے اندر بھی ہر چیز پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ جو دوسری لینگویج پڑھتے ہیں نا، انگلش وغیرہ، اس کے اندر ہے نا اتنی گہرائی ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو لینگویج چوز کی ہے نا عربی، یہ اتنی گہرائی ہے اس کے اندر، اتنی گہرائی ہے اور اتنی براڈ ہے یہ لینگویج کہ عربی کے اندر تلوار جو ہے نا، ہم تلوار کے لیے ہمارے پاس اگر ہم لوگ دیکھیں گے انگلش میں کتنے ورڈ ملتے ہیں؟ آپ لوگ کو یاد ہو کتنے ورڈ یاد؟ سوارڈ. اور نائف تو چھری، تلوار بول رہا ہوں، ایک لفظ. لیکن عربی میں صرف تلوار کے لیے 150 لفظ، 150 لفظ. اتنی گہری زبان. لیکن ہم لوگ کیا ہے؟ اس کی طرف سے بالکل بے رغبت ہے. تو آج سے ہم یہ ارادہ بھی کریں کہ انشاءاللہ کچھ تو سیکھیں گے. دیکھو جب اسکول میں بھی آپ تھے تو پہلے کوئی ہے ایسا بول سکتا ہے کہ جب میں جیسا امی نے اسکول میں لے کے آ کے بیٹھے تو سیدھا ABCD کھڑے ہو کے سنا دی؟ ایسا ہوا؟ کیا ہوا؟ ABCD سیکھنے میں آپ کو تکلیف ہوئی ہے نا، ٹیچر نے کتنی مرتبہ چلائے بھی، سزائے بھی دی، لیکن کیا ہوا؟ جب آپ نے محنت کی تو ABCD آپ سیکھ گئے. اور اس کے بعد سب سے مشکل چیز میتھس، 2+2 4 ہے نا، 3+3 6، 2 1 2 ہے نا، 4 5 20. یہ سب سیکھنے میں کتنا مشکل ہوا کہ نہیں؟ یاد ہوتے تھے ٹیبلز ایزی، لیکن جب ہم نے محنت کر کے اس کو حاصل کیے اور جب ہم 10ویں میں گئے یا 8ویں میں گئے تو ہم کو ایسا تو لگا نا یار اچھا وہ محنت کیا تو آج کچھ تو آ رہا ہے میرے کو. تو جب بھی ابھی جیسے بھائی نے بھی جو یہاں پر اپنا سیشن لیے اور جو بات بتائے اپنے کو کہ ہم پہلے کیا تھے، پھر ہم کو کیا چیز ملی، کیا چیز کری، کیا چیز کرے، انسپریشن اور بک، یہ دونوں چیز جو ہے نا، یہ دونوں چیز کب آئے گی؟ جب آدمی کے اندر علم ہو. سمجھ میں آئے بات؟ بک ہو تبھی تو کیا پڑھے گا وہ، اب پڑھنا آتا ہو تبھی تو وہ بکس پڑھے گا. اور انسپریشن، آج آپ یہ جو انسپریشن کی انہوں نے بات کی، تو اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا سوچے تھے کہ ہاں بھائی انسپریشن بھی ایسی کوئی چیز ہے کہ آدمی کس سے سیکھتا ہے؟ حالانکہ ہمارے اندر وہ چیز ہے لیکن ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. انسپریشن مطلب کیا؟ بھائی بیٹھے، ہاں بھائی بیٹھے، میں ابھی یہ بھائی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہوں کہ بھائی یہ ایسا ہے، یہ میرے کو 50 روپے کی دیا تو نے 40 روپے کی آتی ہے. یہ بھائی آئے اور انہوں نے میرے کو بولا ارے بھائی چلو جانے دو، تمہارا 10 روپے کا نقصان ہوا، لو میرے پاس سے لے. 10 روپے تو تمہارے کو ایسا لگا یار کتنے اچھے لوگ بھی ہے دنیا کے اندر، ہے کہ اچھے سے بات سمجھ. تو یہ اسی کو بولتے ہیں انسپریشن. تم اس کو دیکھ کے کیا کریں گے؟ یار ایسا کبھی جھگڑا ہوگا نا تو میں بھی ایسا کروں گا، 10 روپے میں تو کیا سارٹ آؤٹ تو ہو گیا کہ نہیں؟ یہ انسپریشن. لیکن آدمی کے اندر یہ چیز کب آتی ہے؟ یہ انسپریشن وہ ڈیفائن کب کرے گا؟ انسپریشن سمجھائے گا کب؟ جب اس کے اندر کیا ہو؟ علم ہو. اور اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کو جو شریعت دی ہم کو جو اسلام، اس کے اندر سب سے پہلے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کے پاس علم کس کے ذریعے آیا؟ وحی کے ذریعے. اور وحی کے ذریعے سب سے پہلا لفظ کیا آیا؟ لفظ پوچھ رہا ہوں،
اقرا، اقرا کے معنی کیا ہے؟ پڑھو. اسی کو ہم لوگ دوسری لینگویج میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ سیکھو. تو خیر یہ بتلانے کی بات یہ کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کو ایک دم نئی دے دی جائیں گے نا، آپ گھبرا ہی جاؤ. اس کی کیا رہتا ہے؟ ابھی جیسے ہم لوگ قرآن پڑھنا ہے تو فوراً کوئی قرآن دے دے گا تو آ جائے گا. کیا پڑھنا پڑے گا؟ سب سے الف با تا سا پڑھنا پڑے گا، زبر زیر پیش پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد ہی یہ ساری چیزیں آتی. تو علم جو ہے نا، کیا بولیں گے، لیول بائی لیول 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 کر کے آدمی اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ماہر ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم کو کوشش کرنی ہے کوئی بھی چیز ہے اس کے علم کی ہم کیا کریں، اسٹارٹ تو کریں، تب جا کے انشاءاللہ کسی نہ کسی لیول تک ہم اس کو پہنچائیں گے. تو ابھی میں یہ آج یہ 5 چیز آپ کو بتائی کہ بھائی آنکھ، کان، ناک، منہ، زبان اور ہاتھ، اس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے. اور اس کے ایکسٹریم لیول جو ہے دماغ، عقل کے ذریعے حاصل. دیکھو نا، اب ہم لوگ دیکھے ہوئے 2+2 4 ہوتا ہے. یہ چیز ہم کو عقل سے سمجھ میں آ رہی ہے یا ہاتھ کان ناک سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقل کے ذریعے سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی 2+2 اگرچہ کان نے سنا اور یہاں میں نے بورڈ پہ لکھا 2+2 4 ہوتا ہے، لیکن یہ چیز سیو کہاں ہو رہی ہے؟ اور تم سمجھاؤں گے کسی کو تو کیا لگا کے سمجھاؤں گے؟ دماغ لگا کے سمجھے. اس کو بنا کے بتاؤں گے دیکھو یہ 2 بال ہے اور یہ 2 بال کے اندر اور 2 بال آ گئے تو کتنے بال ہو گئے آپ کے پاس؟ 4 بال. یہ آپ عقل سے سمجھا. اور عقل سے اوپر کی ایک جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وحی. تو یہ وحی کے ذریعے جو ہے ہم کو پوری شریعت ملی ہے. ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا کہ میرے پاس جو ہے وحی آتی ہے، وحی کے ذریعے علم آتا ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ وحی کو ہم لوگ اس کی لفظی تعریف کیا کریں گے؟ وحی کی چپکے سے کسی بات کو بتلانا، وحی کی لفظی معنی. اور ایسے وحی کی اصطلاحی تعریف، اصطلاح یعنی دیکھو ایک چیز ہے نا، میں آپ کو یہ لغوی اور اصطلاحی معنی یہ نا صرف عربی میں ہی آتا ہے، عربی اور اردو میں آتا ہے. یہ ہم لوگ کو جیسے لغوی معنی اس کا کیا کہیں گے؟ صلاۃ ہے نا، ہم لوگ بولتے ہیں صلاۃ کے معنی کیا ہے نا؟ غلط. صلاۃ کے معنی ہے جلا کر ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا، یہ صلاۃ کے معنی. لیکن چونکہ آدمی کیا ہوتا ہے جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی ٹیڑھی طبیعت کیا ہو جاتی ہے؟ نیک ہو جاتی ہے، اس لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں صلاۃ. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہوا کیا؟ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی. ایسے ہی بھی اور بہت ساری چیزیں جو استعمال کسی اور چیز کے لیے ہوتی ہے لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ لغوی معنی. جیسے نے اس کو ایک مثال اپنی زبان میں دو، یار حالت خراب ہو گئی، اس کی حالت خراب ہو گئی. یہ بولتے حالت خراب ہو گئی مطلب کیا؟ حالت خراب ہو گئی مطلب بولنا نقصان ہوا اس کا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ لغوی اصطلاحی تعریف، یہ تھوڑا سا آپ کو عربی میں ہی سمجھانے میں سمجھنا اور سمجھانا ہوگا. تو وحی کے لغوی معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ چپکے سے کسی بات کو بتلانا. اور وہ استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ اصطلاح میں استعمال وحی کس کے لیے ہوتا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کا وہ کلام جو نبیوں پر اترا، اللہ کا وہ کلام جو نبیوں پر اترا اس کو وحی کہتے ہیں. اب یہ وحی جو ہے نا اللہ کے نبی علیہ السلام پہ 5 طریقوں سے آتی تھی. یہ وحی جو تھی یہ 5 طریقوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر آتی تھی. نمبر 1 جو ہے وہ سلسلۃ الجرس جس کو بولتے ہیں. سلسلۃ الجرس کے معنی ہے گھنٹیوں کی آواز. گھنٹیوں کی آواز یہ عربی لفظ ہے، مطلب تھوڑا آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، میں اردو میں بھی سمجھاؤں گا. سلسلۃ الجرس کے معنی ہے گھنٹیوں کی آواز. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی میرے پاس وحی آتی تھی نا. اب چونکہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا تھے؟ ہماری طرح انسان تھے، ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے جب ان کے ساتھ ایسی چیز پیش آتی ہوں گی جو کبھی کسی کے ساتھ پیش نہیں آئی تو ان کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ نہیں. لیکن وہ کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پھر کیا ہو گیا؟ اللہ نے ان کو وہ مقام دے دیا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ چیز جو ہے برداشت کرنا ایزی ہو گیا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دی. آپ نے سنا ہوگا مشہور واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا فرمایا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ. یہ دیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ وہ اللہ نے ان کو کیا بنایا تھا؟ کلیم اللہ، وہ اللہ سے بات کرتے تھے. تو جب آدمی دیکھو نا بات کرتا ہے نا پھر اس کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. وہ کسی کا نمبر اپنے کو مل جائے بات کرتے ہوئے اس کا دوسرا کیا بولتے ہیں؟ آپ کو دیکھنا ہے کیا نہیں. وہ کلام ایسی چیز ہی ہے کہ اگر وہ میٹھی ہو نا تو سامنے والے کو دیکھنے کی بات. اور کبھی کبھار پھر
وہ دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے یار تم آواز اتنی اچھی ہے لیکن تم ہے کہ نہیں. تو یہ مثال کے ذریعے آپ کو میں نے سمجھایا کہ بات جب ہوتی ہے نا تو آدمی کو شوق کیا ہوتا ہے, دیدار کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو, ظاہر سی بات ہے جب آدمی کی آواز میٹھی ہوتی ہے تو میٹھی آواز کو پیدا کرنے والے کی آواز کتنی میٹھی ہوگی. جب اللہ سے بات کرتے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, تمہارے اندر, انسان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ مجھ کو دیکھ سکو. اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق سورج کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ 2-2:30 بجے باہر نکل کے سورج کو دیکھ سکتے, وہ دیکھنے کے بعد نیچے دیکھو تو کچھ نظر نہیں آتا ہے نا, اندھیرا کیا. تو اللہ نے جس نے سورج پیدا کیا وہ اتنا پاورفل ہے, تو اس کو پیدا کرنے والا کتنا پاورفل ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی, نہیں اللہ مجھے دیکھنا ہے. تو اللہ نے کہا تم مجھے مت دیکھو, میں اپنی ایک تجلی کس کو بولیں گے, ایک تھوڑا سا اپنا سایہ جو ہے میں یہاں پہ یہ جو پہاڑ ہے اس کے اوپر ڈالتا ہوں. یہ پہاڑ اگر تم دیکھنا, اگر یہ اپنی جگہ پر رہا تو سمجھ لینا تم مجھے دیکھ سکتے, اور نہیں تو تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ نے جب پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ کیا ہوا, ریزہ ہو گیا اور سرمے جیسا بن گیا, سرما بن گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر گئے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی ذات ایسی ہے, تو اللہ کا کلام بھی کیا ہے کہ جب وہ وحی کے ذریعے آتا ہوگا تو آپ کو اس کو ایک دم سے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی صورت جو ہے کیفیت میرے پاس ایسی آتی تھی, سلسلۃ الجرس کے مطلب گھنٹیوں کی آواز, کہ جب وحی آتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے کان میں نا بہت ساری گھنٹیاں بج رہی, اور وہ گھنٹیوں کی آواز کے اندر ہی وہ بات اللہ مجھے کہہ دیتے تھے جو اللہ کو مجھے کہنی ہوتی تھی. تو ایک کیفیت یہ ہوتی تھی سلسلۃ الجرس, اور دوسری یہ ہوتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے نا, 2 طریقے سے آتے تھے. ایک تو یہ کہ اپنی اصلی شکل میں آتے تھے, اپنی اصلی شکل میں بھی آتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ حقیقتاً یعنی ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے. تو حضرت جبرائیل السلام اتنے بڑے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ ان کا ایک پر یعنی جہاں تک دنیا ختم نہیں ہوتی وہاں تک ہے, اور دوسرا پر اس طرف دنیا یعنی نارتھ میں جہاں تک دنیا ختم نہیں ہوتی وہاں تک ہے. اتنا بڑا آپ کا وجود تھا. اب ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے وجود کو اگر کوئی دیکھ لے ہوئے, ہم لوگ ابھی کبھی یہاں کھڑے دروازہ بند ہو جاوے, آدمی ایسا لگتا ہے بھائی کوئی ہے وہاں, کسی کو دیکھا نہیں ہے, لیکن کیا ہوتا ہے بیمار ہو جاتا ہے یا عجیب سے تھوڑا سا اس کو صدمہ لگ جاتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بذات خود آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا. تو ایسا جو ہے صرف 2 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد پاس کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. پہلے تو کب ہوا تھا, جب یہ والی آیت لے کر آئے تھے اقرا والی. تو اس لیے کیا ہوا تھا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ایسے آدمی کو دیکھا ایک دم گھبرا گئے. اس لیے ہم نے واقعہ سنا نا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب پہلی آیت آئی تو آپ کو کیا ہو گئی, گھبراہٹ شروع ہو گئی اور پسینہ پسینہ ہو گئے, اور آپ گھر پر آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کہ زملونی میرے کو چادر اڑاؤ, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, سردی لگ رہی. تو پھر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اپنی اصل شکل میں. اور تیسری چیز یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے نا کسی انسانی شکل میں آتے تھے, اور ان انسانی شکل میں سب سے زیادہ بار ایک صحابی تھے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی شکل میں آتے تھے. اور یہ دحیہ کلبی ہے نا, یہ بہت زیادہ خوبصورت تھے, یعنی اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ جب یہ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلتے تھے نا تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ یار کیا خوبصورت لڑکا ہے. تو یہ ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. تو یہ کتنی صورت ہوئی, 3. ایک تو گھنٹی بجتی تھی, ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام خود اپنی شکل میں آتے تھے, اور تیسرے حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. اور چوتھی صورت جو ہے وہ ہے کہ بغیر کسی واسطے کا اللہ رب العزت سے بذات خود اللہ کے نبی علیہ السلام کا بات کرنا. چوتھا جو ہے اللہ سے بلا واسطہ بات کرنا, یعنی ہم جس کو کیا بولتے سامنے بات کی. تو یہ کتنی بار ہوئی, صرف ایک بار. کب, جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج پہ اللہ نے بلایا تھا, جب نماز کا تحفہ ہم کو ملا,
تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آمنے سامنے اللہ سے بات کی تھی. اور پانچویں جو چیز ہے اس کو کہیں گے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں وہ بات آتی تھی. اس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت جو ہے نبی علیہ السلام کے دل میں بات ڈالتے تھے. تو پھر کیا ہوتا تھا, دل میں بات کا آنا یہ بھی کیا ہوتا تھا, وحی کا ایک ذریعہ ہوتا تھا. یہ دیکھو 5 چیزوں کے ذریعے جو ہے وحی آتی تھی. ایک کیا, سلسلۃ الجرس, گھنٹیوں کی آواز آتی تھی اور گھنٹیوں کے بیچ میں اللہ کا کلام آپ تک آ جاتا تھا. اور پھر دوسرا جو تھا وہ کیا تھا, حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل حیت میں آ کے آپ سے بات کرتے تھے. اور تیسرا کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کسی آدمی کی شکل میں آتے تھے, اور زیادہ تر کس کی شکل میں آتے تھے, دحیہ کلبی, نام یاد رکھنا, دحیہ کلبی. اور چوتھا تھا کہ بغیر کسی واسطے سے اللہ سے بات ہوتی تھی. اور پانچواں جو ہے اللہ تعالیٰ دل میں نبی علیہ السلام کے بات ڈالتے تھے. سمجھ میں آئے بات. اس سے پہلے ہم لوگوں نے 5 سینسری آرگنز پڑھے تھے جس سے علم حاصل ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے ایک چیز پڑھی کہ جس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے وہ ہے عقل. اور عقل سے اوپر کا لیول جو ہے وہ ہے وحی. اور وحی جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ 5 صورتوں میں آتی تھی. انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں گے کہ نہیں. اور یہ نا ہم لوگ کو یہ چیز ایسی ہے کہ ہم کو یہ کب حاصل ہوں گی, جب ہم اس کے پیچھے تھوڑا پڑھیں گے. ورنہ جیسے آپ یہاں آئے, میں نے بتایا آپ کو, جیسے بھائی نے آپ کو وہ چیزیں بتائی کہ علم کس چیزوں سے حاصل ہوتا ہے اور آدمی کے اندر تبدیلی کس صورتوں میں آتی ہے, تو اس کے لیے آدمی کو تھوڑا پیچھے پڑنا پڑے گا. ورنہ یہاں سے ظاہر سی بات ہے, جب آدمی مطلب ابھی جیسے ہم سچویشن میں یہاں کلاس میں بیٹھے بات ہو رہی ہے, تو باہر جائے گے تو تھوڑی دیر تک اثر رہتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کو ایک صورت تک لے جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, آدمی کو محنت کرنا پڑتا ہے. وہ چاہے علم حاصل کرنے میں ہو, چاہے اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے اندر. تو سب انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں قرآن اور سنت کا انشاءاللہ حقیقی معنوں میں علم حاصل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.